میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات بائک لے کر بھٹکنا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، گیم کھیلنا، ہنسی مذاق، قہ قہے، لہو و لعب، اگر کوئی اس میں ملوث ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل بے پناہ گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس رات مسجد میں جا کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس رات قبرستان جاتا ہے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل آسمانی دنیا پر تجلی فرماتے ہوئے نزول اجلال فرما کر تجلی فرماتا ہے، اور صبح تک طلوع فجر تک اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں۔ لیکن چند کم نصیب ایسے بندے بھی ہیں جو اس مبارک شب کے اندر بھی کھانے پینے، لہو و لعب، چائے قہوہ، مستی مذاق، اس کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، اور وہ رات جو زندہ کرنے والی رات ہے، دلوں کو زندہ کرنے والی رات ہے، عبادت میں رات جاگنے کے لیے ہے، اس رات کی قدر کریں، اور اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور یہ ہمیشہ کا معمول بنا لیں جمعہ کے دن خاص طور پر اپنے مرحومین کے نام سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کریں، تاکہ ان کو قبر کے اندر راحت کی دولت نصیب ہو جائے۔ میں جانتا ہوں 3 بجے یہاں پر خطبہ ہوتا ہے، وقت 3:10 ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو شعبان المعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور شب برات جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا ہے، ان بخشش کے پروانہ پانے والوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چند کام شب برات میں کرنے ہیں، ان میں سے ایک کام پہلا تو یہ ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا کام یہ ہے رات کو کثرت سے نوافل پڑھیں، لیکن اگر نمازیں پہلے قضا ہو چکی ہیں تو پہلے قضائے عمری پڑھیں، اس لیے کہ جس پر قضا ہو اس کی نفل اللہ قبول نہیں فرماتا، تو پہلے قضائے عمری، چاہے جتنی رکعت اللہ توفیق دے۔ آپ فضیلت پڑھتے ہیں 100 رکعت کی، یہ فضیلت اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نمازیں فرض آپ کی قضا ہو چکی ہیں اسے پہلے ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس پر ادا کرنے پر اللہ عز و جل نفل ادا کرنے سے زیادہ ثواب ادا فرما دے گا اور کرم کی نظر فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ وہ رات خوب دعاؤں کے اندر گزاریں، عبادت میں گزاریں، نماز کے اندر گزاریں، تلاوت میں گزاریں، اور سب سے زیادہ جو چیز اس رات کو مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے بخشش کی بھیک مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو بخش دیا گیا اس کے لیے نجات ہو گئی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات سے عرض کروں گا، جانے انجانے میں میری طرف سے کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں، اور میں بھی آپ تمامی حضرات کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینے کو پاک فرما دے کینے سے، اور ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔